یہ جو زمانہ ہے، جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، 50 سال کی یا 60 سال کی یا 70 سال کی یا اس سے زیادہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج پرسنٹیج نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میری امت کے جو انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب کے، عجم کے ہیں، ساری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ایوریج اتنا ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا، آگے نصیحت کی ہے، زمانے کی قسم کھایا کہ اے انسان، جو زندگی تم کو دی گئی ہے اس زندگی کو بڑی غنیمت والی سمجھو۔ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی جب مر جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ تیری خدائی ہی ہے ساری کائنات میں، تو ہی ایک پروردگار ہے، تیرے سوا سب کے سب باطل معبود ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا، دنیا میں ایک اور بار بھیج دے، دنیا میں ایک اور مرتبہ بھیج دے، نعمل صالحا، نیک کام کریں گے، بالکل اچھے کام کریں گے، مکہ مسجد کا دروازہ پکڑ لیں گے، نماز ہی نماز پڑھتے رہیں گے، بیاج نہیں کھائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، چیٹی کا حرام کا کاروبار نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نعمل صالحا، اچھے کام کریں گے، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے۔ لیکن دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ قیامت والے دن آدمی تمنا کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سامنے پیش کر دے، میری بلڈنگ بھی لے لے، میرا مکان بھی لے لے، دکان بھی لے لے، کاروبار میں جتنا پیسہ کمایا ہے، فیکٹری ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حکومت ہے، بلکہ اگر ساری دنیا کا بھی وہ آدمی مالک رہا ہو، ساری دنیا کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہے گا، اے اللہ یہ سب کچھ لے لے اور مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے اور دنیا میں مجھے بھیج دے، نہیں ہوگا۔ یہاں راستے میں جاتے ہوئے آپ نے فقیر کو 1 روپیہ دے دیا، غریب رشتہ دار کو 5000 روپیہ دے دیا، بیوہ یتیم مساکین کو آپ نے مدد کر لیا، یہ آپ کو وہاں کام آئے گا۔ دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، زندگی مختصر ہے، اس کے بعد ملنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت اور تندرستی ہے، کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی کچھ اور ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کے پاس گیا،
برف بیچنے والا، اس کے پاس گیا، اس کو میں نے دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے، تو مجھے یہ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سورت کی تفسیر پریکٹیکلی مجھے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گئی۔ کیسے سمجھ میں آئی؟ حضرت فرماتے ہیں برف بیچنے والا برف بیچنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برتے گا، سورج کی گرمی میں اس کا برف پگھلتا چلا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ اس کا برف پگھلتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ اس سے ٹپکتا رہتا ہے۔ ذرا سی بھی اگر اس نے غفلت کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ 1000 روپیہ کا برف خرید کر کے لایا، شام تک اس کو اس کے 2000 بنانے ہیں، اگر نہیں بنایا اس کا برف پگھل جائے گا، اصل بھی چلا جائے گا 1000 روپیہ۔ اسی طرح بالکل انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا گھٹتا جا رہا ہے۔ ابھی صبح ہوئی تھی، پھر ظہر کا وقت آ گیا، 12:30 بجے تھے، اب 1:15 بج گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ گھنٹہ آئے گا، دن ختم ہوگا، ہفتہ آئے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا، سال ختم ہو جائیں گے۔ 2020 کا سال ختم ہو گیا، 21 آ گیا ہے۔ 1441 اسلامی سال ختم ہو گیا، 1442 چل رہا ہے۔ جمادی الاولیٰ یہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے ربیع الثانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ برف بیچنے والے نے برف بیچ کر کے 10 روپیہ لے لیا، اب یہ اس کا 10 روپیہ گلے گا نہیں، اس کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے وصول کر لیا، اچھے کام کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے دیا، حج کرنے کا وقت آ گیا حج ادا کر دیا، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، گناہوں سے بچنے کا وقت آ گیا گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت کا نمبر آیا آنکھوں کو بچا لیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیا، پیر کا صحیح استعمال کر لیا۔ ایک ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کی نگرانی کی تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک لمحے میں ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں قبر میں آئے گا، قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، اور آخرت والی ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اللہ پاک نے زندگی کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ آدمی روزانہ اپنی دکان کا کمائی کا حساب لگاتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج میں صبح سے لے کر شام تک کیا کیا ہے میں نے، نہیں سوچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل یغدو فبائع نفسہ، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے، ہر آدمی روزانہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو تجارت پر لگاتا ہے، اپنی جان کو کاروبار پر لگاتا ہے۔ کوئی اپنے اس کاروبار میں فائدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی اپنے اس کاروبار میں نقصان پاتا ہے، خسارے والا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے، جس طرح برف والے کا برف کاروبار پر لگا ہوا ہے۔ اگر اس نے اپنے برف کو وقت ختم ہونے سے پہلے
بیچ نہیں دیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا. اسی طرح آج کا دن میرے لیے آپ کے لیے ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے. اگر آج کے اس دن والی زندگی کو ہم نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو پھر آج کا دن ختم ہو گیا, یہ سال ہمارا ختم ہو گیا. اب ہمیں جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد. وہ گزرا ہوا سال واپس آنے والا نہیں, گزرا ہوا مہینہ واپس ملنے والا نہیں, گزرا ہوا ہفتہ واپس آنے والا نہیں, گزرا ہوا دن واپس ملنے والا نہیں ہے, گزرا ہوا گھنٹہ سیکنڈ واپس ملنے والا نہیں. ہم نے اس سیکنڈ میں کیا کیا ہے, اچھا کیا یا برا کیا, یہ سوچنا ہے. روزانہ رات میں سوتے وقت اپنی اس ایک دن کی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کیا, ناراض کرنے والا کون سا عمل کیا. وہ دعا مانگے, جو اچھا کام ہوا اس کا شکریہ ادا کرے, جو برا کام ہوا اس سے توبہ کرے, اور عزم مصمم کرے کہ اے اللہ کل میں فلاں غلط کام نہیں کروں گا. ایک ہفتہ گزرا جمعہ سے لے کر جمعہ تک, تو جمعہ کے دن توبہ کرے, اے اللہ اس ایک ہفتے میں تو نے مجھ سے نماز پڑھوا دیا, اتنا قرآن میں نے پڑھا, اتنی مرتبہ میں نے تسبیح پڑھی ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, شکریہ ادا کرے. اور ایک جمعہ سے لے کر ایک جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے, رو کر کے اللہ سے معافی مانگے. اسی طرح ایک مہینہ ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے, ایک سال ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے. اس طرح اگر مسلمان, میں اور آپ روزانہ کرتے رہیں گے, ہفتے میں کرتے رہیں گے, مہینے میں کرتے رہیں گے, اور ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آنے پر کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور ہمارے برے اعمال میں, گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ ہم کامل مسلمان کہلانے کے لائق بن جائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.